ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ آگے چلنے والا ہے. اس سے پہلے ہم یہ بات کر لیں ہم نے کیا کچھ پڑھ لیا. ہم نے اب تک پڑھا ہے جو ان میں سے ہم نے ایک چیز سیکھی جس کا نام ہے الف. اور الف جو ہے کمپلیٹ حروف میں سے ہے. کمپلیٹ سے مراد پورے قرآن پاک میں اپنی اصل حالت میں. اور ہم نے یہ سیکھا با تا اور ثا کے بارے میں کہ با جو ہے یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ یہ ہے حروف شفوی میں سے ہے. اور تا حروف نطعیہ میں سے ہے. اور ثا حروف لثویہ. لثویہ سے مراد وہ حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں. اور نطعیہ یہ ایک جیسے حروف ہیں. اور یہ جو چیز ہے با یہ حروف شفوی جو لپس جو ہونٹوں کے آپس میں ملنے سے حروف ادا ہوتے ہیں. اور الف جو ہے یہ کمپلیٹ لیٹرز میں سے ہے, مکمل حروف میں سے ہم نے سیکھ لیا. الف کا مخرج ہم نے سیکھا, وہ یہ سیکھا کہ الف کا مخرج یہ ہے کہ جب آپ الف پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر والے جو دو دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ پہ ٹچ ہوتے ہیں. الف الف الف. اور ویسے الف پڑھا جاتا ہے منہ کے خالی حصے سے. اصل میں نا الف کا جو اصل مخرج ہے نا وہ ہے منہ کے اندر کی ہوا سے پڑھا جائے. جیسا کہ صراط الذین, اب صرا میں را کے بعد الف آ رہا ہے. را کہاں سے پڑھا جا رہا ہے؟ الف کہاں سے پڑھا جا رہا ہے؟ خالی سے. صرا را تو پڑھ رہے ہیں زبان لگ رہی لیکن الف منہ کے خالی سے پڑھا جا رہا ہے. یا اسی طریقے سے ابدا, اب دال کے بعد جو الف ہم کھینچ رہے ہیں خالی سے پڑھا جا رہا ہے. ہاں جی, اس کو کہتے ہیں جوف دہن, منہ کے خالی حصے سے. لیکن اگر ہم الف کو الف پڑھیں تو پھر اوپر والے دانت ریبٹت ان کی نوک اور نیچے والا جو ہونٹ ہے اس کا شکم. اور با کا دونوں ہونٹوں کی لیکوڈ جو جگہ ہے ہاں جی تری والی آپس میں ملے تو وہاں سے با. اور تا کے بارے میں ہم نے جانا کہ اوپر والے دو دانتوں کی جو نوک ہے وہ زبان کی نوک دانتوں کے جڑ میں زبردست. زبان کی جو نوک ہے ٹپ آف دا ٹنگ when touches the upper two front teeth gums part, جو جڑ والا حصہ ہے آدھا وہاں پہ ٹچ ہو تو وہاں سے تا ادا ہوتا ہے. اور سا جو ہے وہی دو دانت زبان کی نوک ان کو لگے لیکن ایج پارٹ اس کا نوک کی طرف والا آدھا حصہ. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں ہم نے ایک اور چیز سیکھی, وہ یہ سیکھی کہ اگر آپ کسی حرف کا مخرج جاننا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں؟ توتلا لے جائیں. جیسے با ہے, با کا ہم نے مخرج جاننا ہے تو کیسے پڑھیں؟ اور ایک اور چیز ہم نے سیکھی کہ جب بھی ان لیٹرز کو پڑھانا ہے, یہ بچے کی تھرڈ لینگویج ہے تو ساتھ آپ نے لکھنا لازمی ہے تاکہ بچے کو یہ پڑھنے میں آسانی ہو, سمجھنے میں آسانی ہو. اور بچے کو ہم نے سنا کے یاد کرانا ہے. سنا کے بچے کو ایسا نہیں یاد ہوگا. اسے پوچھیں گے بیٹا الف کو پھر سے پڑھو, یہ اچھا آپ نے الف بہت اچھا پڑھ لیا, تو یہ سن کے بچے کی زبان پہ آ جائے گا اچھا یہ الف ہے, میں الف پڑھ رہا ہوں. آگے ہمارا سبق, اور اس میں یہ با تا سا تینوں آپس میں بھائی ہیں, کشتی کی مانند ہیں. نیچے ڈاٹ ہو تو کیا ہے, با اوپر ہو تو یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھیں. اور ان کے ہاف شیپ بچے سے لکھوائیں گے وائٹ بورڈ پہ یا نوٹ بک پہ تاکہ بچہ جو ہے ان کو لکھ کے تو یہ نقشہ ان کا میپ اصل میں بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا. یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے پہلے سیکھ لیا, میں نے کہا وہ بھی ساری تازہ ہو جائیں. اب آگے جو بات ہے وہ چل رہی ہے جیم ہا اور خا کی. میں چاہتا ہوں تینوں حرفوں کو ہم اکٹھا کر لیں. یہ تینوں آپس میں سسٹرز ہیں. جیم ہا اور خا آپس میں کیا ہیں؟ تینوں آپس میں بہنیں ہیں. اب ان کا شیپ ایک جیسا, یہ دیکھو ایک جیسا شیپ ہے. اب صرف نقطے کا ڈاٹ کا اس کا فرق ہے. اگر ایک ڈاٹ نیچے ہوگا تو جیم, اگر اوپر ہوگا تو اور اگر نہیں ہوگا تو یہ ہوگی بات ہماری. اب جیم جو ہے اس کا مخرج مجھے معلوم کرنا ہے. اب پہلے تو آپ ایک کام کریں, یہ پڑھیں یہ کیا ہے جی آواز سے. اب فیل کریں جے کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ نہیں, منہ کے اندر سے. فیل کریں کہاں سے؟ جے. زبان کہاں ٹچ ہو رہی ہے؟ توتلا لہجہ استعمال کریں جیم کا. زبان اوپر تالو کے ساتھ لگے. پھر کریں, ہاں جی پھر کریں, فیل کریں جی. تو زبان کا جو مڈل ہے, زبان کا جو درمیان ہے اوپر تالو سے لگ رہا ہے. اب دیکھیں میں نے آپ کو نہیں بتایا, آپ نے خود پہلے بتایا. یہ آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. کسی بھی حرف کا مخرج جاننا ہو آپ چند بار اس کا توتلا لہجہ استعمال کریں گے, ایک پل میں آپ مخرج تک پہنچیں گے. جیم یا تو یہ دیکھیں جیم ہو گیا. اور یا یہ کہہ دیں بچے کو بیٹا یہ کیا لکھا ہوا, وہ پڑھ لے گا جے ہے, اسے کہیں بیٹا یہ کیا ہے جے ای ای, اور یہ کیا ہو گیا
जीप जीप, जीप बच्चों को पता होता है, कहते हैं जीप देखी होती है घर में, अक्सर बच्चों की जीप होती है, तो उसको कहते हैं। अब हमने सिर्फ क्या करना है, पी को रिमूव करके एम लगा दिया तो ये बन गया जीम। जीम हो गया। तो आसानी के साथ बच्चे को जीप से हम जीम पर लेके आए। अच्छा, ये व्यू भी हम बदल रहे हैं, पहले जीप की तरफ लेके गए, जीप लिखा, जीप बच्चे ने सुना, उसके ज़हन में जीप का नक्शा आ गया, और अब हमने व्यू बदल के उसको एम लगाया तो जीम की तरफ आ गया, तो ये जीम होगी। और जीम का हमने, जीम के कितने शेप्स हैं, 2 शेप हैं, हाफ शेप है यहाँ तक, ये देखें ऊपर से ऐसे जो 7 की तरह नहीं लग रहा, ऐसे लाइक 7। तो ये जो हिस्सा है ना, यही हमने याद करना है बच्चे को। और हा के बारे में यही कहना है, इतना हिस्सा याद करना है, और खा का भी इतना हिस्सा याद करना है सिर्फ। और इसमें आगे जब हम देखेंगे तो वहाँ आगे इनके हाफ शेप होंगे, तो बच्चे को जब हम हाफ शेप इसका पढ़ाएंगे, बच्चे को कहेंगे बेटा ये देखो ये क्या है, वो कहेगा जीम। अगर अब हम इसके साथ हमने बा लगा दिया तो क्या बन गया, जीम और बा। बच्चे को बा आता है और ये जीम है। हम अब जब इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमने ज़बर ज़ेर पेश तो पढ़ी नहीं, हम तो सिर्फ मुरक्कबात और असल में पढ़ हुरूफ ताजी रहे हैं। मुरक्कबात इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमने एक उसूल सीखा है, आगे जो पढ़ना है ना उसमें पीछे पढ़े हुए से मदद मिले। अब देखें ऑटोमेटिक ये मुरक्कबात बन गया। आगे जब बच्चा पढ़ेगा जीम बा या जीम ता तो वो कहेगा अच्छा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे आता है। अब ये जीम का आधा शेप उसको याद हो गया, और जीम का मखरज भी याद हो गया। और जीम हुरूफ शजरिया में से, शजरिया हुरूफ शजरिया में से हमने पहला हर्फ सीख लिया, वो क्या है, वो जीम है। अब आगे बात करते हैं हा के बारे में। अब पढ़ें ये क्या है, जब ठंड लगी होती है, किसी को ठंड लगी होती है, ठंड में क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते। अब ये करें ऐसे, ये कहाँ से अदा हो रहा है, ये गले से, हलक से। कौन सा, हलक का जो दरमियानी हिस्सा है ना, हलक का जो वस्त है वहाँ से अदा हो रहा है, जिसको कहते हैं हा। अब ये हा हुरूफ हलकी में से है, और हलक के 3 हिस्से हैं। एक है हलक का पहला हिस्सा, एक है दरमियानी, और एक है आखिर वाला। अब ये देखें, मैं आपको लेके चलता हूँ इस इमेज की तरफ। यहाँ देखें हमारा हलक यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से खाना वगैरह हज़म होकर सिस्टम आगे हलक की तरफ जाता है। तो ये देखें ये हलक का पहला हिस्सा तो यहीं से शुरू हो गया, और आगे ये हलक का दूसरा हिस्सा, ये नीचे तीसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा नीचे सीने की तरफ, और पहला हिस्सा ऊपर गले की तरफ, और दरमियानी हिस्सा जो है ना यहाँ से अदा होगा जी हा जी हा। अब आप ये कर सकते हैं, बच्चे का व्यू बदलने के लिए आप बच्चे को यहाँ लेके आ जाएं। ये देखें, बच्चे को दिखाएं बेटा, ये देखें ये क्या है, वो पढ़ेगा जीम, और ये क्या है हा। और जब हा आपने दिखा दिया, आप इसके साथ लिख सकते हैं बेटा ये हा है ना, अब उसे कह दें कि हा, ये क्या बन गया, हाफिज। अब फिज को आप रिमूव करें तो बन गया हा। अगर बच्चा 4 साल का है जी, अगर वो फिर भी हा को हा ही पढ़े तो आप उसको यूं कहते, उसको ऐसे कराए ना, ये तो उसको आता है ना साउंड, उसे कह बेटा ऐसे करो। ठंड लगी हो तो क्या करते हैं, वो कहेगा, उसको करवाएं, बार बार करवाएं। जब वो साउंड निकालना शुरू कर देना तो क्या बिल्कुल यहीं से हा अदा होता है। थोड़ा सा जी, इसको बारीक करना है। वो हलक अगर नहीं तो उसे कहें बेटा अपने हलक पे उंगली रखो, थोड़ा सा इसको दबाओ, ये साउंड खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये हा का असल मखरज है। हा की जगह पे हा पढ़ेंगे तो तर्जुमा बदल जाएगा। आज मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं, आज के लेक्चर में आपकी एकेडमी का जो मकसद होना चाहिए, वो मकसद पता क्या है, मेरी एकेडमी का जो मकसद है वो ये है, बच्चों को मीनिंग की तब्दीली से बचाना है। कितनी बड़ी बात है, अगर वो हा की जगह पे हा पढ़ेगा तो तर्जुमा बदल रहा है। ये मखारिज पे जो बात हो रही है एक एक हर्फ पे, उसकी वजह यह है कि हम मखरज ना चेंज कर पाएँ, हमारा जहाँ से हर्फ अदा होता है वहीं पे अदा हो। और यहाँ पे ये देखें, ये इनके हाफ शेप हैं, ये देखें ये आ गया हमारा जीम, जीम का हाफ शेप, और ये हा का हाफ शेप, ये खा का हाफ शेप। और इनको आप मज़ीद आप कोरल ड्रा में जाके लेके जा सकते हैं, वहाँ पे ऐसे लिख के दिखा सकते हैं। आप यहाँ पर ऐसे खा, या ये कह दें ये क्या, वो कहेगा हा, डॉट नीचे लगा दिया तो जीम, ये डॉट रिमूव करके ऊपर लगा दिया तो खा, दोनों रिमूव कर दिए, ये चीज़ होगी। हमारा हा क्लियर हो गया। और हा के साथ आप मिसालें लिख सकते हैं, जैसे हाफिज या हारिम
یا حرم، حرم میں رم ہٹا دیں تو ہا بچ گیا. اسی طریقے سے جتنی مثالیں دے لیں. جیسے جیم ہے، جیپ تھا، پی ہٹایا ایم لگا دے جیم. اگر چند بائک ہے جی جی اسے تو اردو نہیں آئے گی. تو آپ اس کو ان کے حساب کی مثالیں تلاش کریں، ان کے حساب کی مثالیں وغیرہ. کہتے ہیں اصل استاد وہ ہے، اچھا استاد جو پڑھانے سے پہلے مطالعہ کرے. جو پڑھانے پہلے مطالعہ کرے، میں نے اس کو کون کون سے لفظ پڑھانے ہیں. اب جیم ہے اس کو آپ جیم ہی پڑھائیں، اور مثالیں دیتے رہیں جیسے جج جیم یہاں تک پڑھا دیں. ججا تو کر لے گا چاہے جس مرضی زبان کا بندہ ہے. ہاں جی، تو یہ آگے ہمارا جیم اور ہا کلیئر ہو گیا. جیم حروف شجریہ میں سے ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے. اور تیسرا ہے خا. اب خا جو ہے، خا خا بچے کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ دیکھیں بیٹا یہ کیا ہے، وہ کہے گا کے، اور یہ کہیں گے یہ کیا ہے، وہ بولے گا. اب اسے کہیں گے کے اور ایچ دونوں کو جب پلس کریں گے، دونوں کو اگر اکٹھا کریں گے اس کا ساؤنڈ کیا بنے گا، وہ کہے گا خا. خا جیسے خالد. اب ہم نے اگر خالد لکھا، یہ دیکھیں خالد، اسے کہیں گے اب یہ خالد ہے، اور لد ہٹا دیا تو کیا بنا خا. اور خا جو ہے اس میں آپ نے جو سپیل لکھنے ہیں وہ آپ نے یہ لکھنے ہیں کے ایچ، اور اس کے ساتھ لکھنا ہے یو اور اے. یہ اس لیے کہ ہونٹوں کو گول کریں گے تو یہ لفظ موٹا ہو جائے گا خا. جی، اور ہونٹوں کو گول پتہ کیسے کرنا ہے، اوپر نیچے کی طرف کھولنا ہے. ہاں ایسے نہیں کرنا، گول ایسے نہیں کرنا، ہاں اوپر نیچے کھولنا ہے ایسے خا. ٹھیک ہے، اوپر نیچے خا. یہ دیکھیں یہ نیچے والا ہونٹ ہے، یہ اوپر والا ہونٹ ہے، یا آپ نے ایسے کھولا خا خا. لفظ بگڑے گا نہیں. اور لفظ جو ہے صرف ہونٹ گول ہوتے ہیں اوپر نیچے اس طریقے سے، اور اس سے لفظ خا ادا ہو گیا. اور خا ادا کہاں سے ہوتا ہے؟ اب خا کا توتلا لہجہ استعمال کریں. درمیانی سے نہیں نہیں زبان کا جو نیچے والی نہیں، والا حصہ ہے وہ یہ خا پتہ کہاں، اگر بچے کے حلق میں کوئی چیز پھنس جائے تو انگلی جو ڈالتے ہیں حلق کے پہلے حصے میں جاتی ہے دوسرے میں جاتی ہے، وہ تو اوپر پہلے حصے میں جاتی ہے نا. یہ حلق کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہیں پہ جب انگلی ٹچ ہوگی، جیسے ہی بندہ انگلی منہ میں دبائے تو آواز آتی ہے. یہ نہیں کرتے جیسے کوئی چیز پھنس جائے تو اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، تو یہیں سے خا ادا ہوتا ہے. حلق کے پہلے حصے سے جو منہ کی طرف ہے، جہاں سے اسے کہہ سکتے، ہاں جی ہوا ہوگی تب خارج ہوگی. ہاں جی آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں جہاں سے منہ سے حرف، جہاں سے ہم کھانا نگلتے ہیں، جو نگلنے والی جگہ ہے نا، اس جگہ سے خا ادا ہوتا ہے خا. اب دیکھیں، اور خا جب ادا کریں گے ہلکی سی خارش ہو رہی ہے گلے پہ، وہیں پہ خا خا خا، تو یہ خا ہو گیا. اور خا کا ہم نے ہاف شیپ یاد کرنا ہے. اور ایسے خا 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 حروف مستعلیہ میں سے ہے، جس کو ہم ہیوی لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں. ہیوی لیٹر جیسا کہ موٹے حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ. اب دیکھیں آج کا ہمارا لیکچر تھا جیم ہا خا کے بارے میں. ہم نے جیم کے بارے میں جیپ کی مثال دی، ہا کے بارے میں یہ سردی کی مثال دی، اور خا پر گلے میں کوئی چیز اٹک جائے تو خا خا یا خا اس طرح کی آواز نکلتی ہے، وہیں سے خا ادا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم نے سیکھی. امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.